علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب زدني علما، اللهم آمین۔ معزز حاضرین اور معزز خواتین، اللہ رب العالمین کا فضل و احسان اور اس کا کرم ہے کہ ہم لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی کتاب الرحیق المختوم کا درس سن رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمارے لیے جو اسوہ اور نمونہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم اپنی زندگی کو سنوارنے اور سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی کفالت میں، ابو طالب کی کفالت میں جانے کے بعد کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب کی شفقت اور مہربانی تھی، وہ دیکھا ہم نے۔ اسی طرح سے شام کے سفر کی طرف جب آپ روانہ ہوئے، ابو طالب اور آپ کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، بحیرہ رامی یا جرجیس نامی ایک راہب نے، جو ابو طالب کو کچھ علامات کی وجہ سے، نشانیوں کی وجہ سے اور اپنی کتاب میں پڑھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گیا۔ اس نے ابو طالب سے کہا کہ اگر آپ وہاں جائیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ملک شام جانے کی وجہ سے یہودی پہچان لیں اور یہودیوں سے خطرہ ہو سکتا ہے، آپ انہیں بھیج دیں۔ تو سفر سے واپس بھیج دیا گیا تھا۔ اسی طرح سے جنگ فجار، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی، اس وقت جنگ فجار جو پیش آئی اس کا بھی تذکرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی شریک تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھما رہے تھے۔ اسی طرح سے حلف الفضول کا بھی ذکر آیا تھا آخری حصے میں، کہ حلف الفضول جو مظلوموں کے حق میں اور ظالموں کے خلاف جو عہد و پیمان تھا کہ ہم لوگ مکہ کا رہنے والا ہو یا مکہ سے باہر کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، سب لوگ دفاع کریں گے اور مظلوم کا حق ہم لوگ دلوا کر رہیں گے۔ اور اس معاہدے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایسے معاہدے میں میں شریک تھا کہ مجھے اس کے بدلے میں سرخون بھی پسند نہیں، اور اگر اسلام کے اندر ایسا عہد و پیمان ہو اور ان سے مجھے بلایا جائے تو اس میں میں شریک ہوں گا اور اس میں میں کہتا ہوا شرکت کروں گا۔ اس کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جفا کشی کی جو زندگی تھی اس کے تعلق سے بات ہوگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، لیکن اب تک کوئی آپ کا متعین کام نہیں تھا کہ یہ کام کریں گے، ذریعہ آمدنی۔ آج 20 سال 22 سال میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کیا کریں گے، اپنے پیروں پر کھڑے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال کو پہنچ گئی تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص کام نہیں، معین کام نہیں کرتے تھے۔ آپ کے سلسلے میں مشہور یہی ہے کہ بکریاں چراتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں چرائیں، اور اسی طرح سے مکہ میں بھی جو اہل مکہ کی بکریاں ہوتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عوض میں، جس کو قیراط کہا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ معاوضہ لے کر کے ان کی بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جب آپ کی عمر 25 سال تقریباً ہو گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کافر دیا۔ ابھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا، اجنبی خاتون تھی،
اور تقریباً 40 سال کا ایکسپیرینس تھا. 40 سال تک تقریباً تجارت کر رہی تھی، اور تجارت کا مال دوسروں کو دے کر، جس کو اسلام میں مضاربہ کہا جاتا ہے، یعنی تجارت کا مال دے کر کے جو لوگ اس میں کام کرتے ہیں وہ محنت ان کی ہوتی ہے، مال ان کا ہوتا ہے، سرمایہ ان کا ہوتا ہے، اور پھر کچھ پرسنٹ یا معاوضہ دے کر کے وہ مال تجارت بیچتے ہیں. جس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کام کرایا کرتی تھی. تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی امانت دار ہیں، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، تو انہوں نے پیغام یہ دیا دوسروں کے ذریعے سے کہ آپ میرا مال تجارت لے کر کے جائیں، میرا غلام بھی میسرہ جو جن کا نام تھا، میرا غلام بھی آپ کے ساتھ ہوگا، اور ان کے شان کی طرف آپ اس مال تجارت کو لے کر کے جائیں اور تجارت کریں. میں دوسرے تاجروں کے ساتھ بھی یہ کام کرتی ہوں، لیکن فائدہ آپ کا یہ ہے کہ اگر آپ میرا مال تجارت لے کر کے جائیں گے تو میں دوسرے تاجروں کو، بزنس مین کو جو دیتی ہوں اس سے بہتر اجر دوں گی، اور بعض روایت انہیں کہ دوگنا دوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچھا آفر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آفر کو ایکسیپٹ کیا، اس پیشکش کو قبول کر لی، اور ان کا مال لے کر کے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ان کے ساتھ تشریف لے گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لے کر کے مال تجارت گئے اور وہاں سے بڑی کامیابی کے ساتھ لوٹے. جب واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مال میں امانت دیکھی، برکت دیکھی، اور دیکھا کہ بہت ہی زیادہ انہوں نے پروفٹ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو. جو اس سے پہلے تاجروں کو دیتی تھی مال، تو اس وقت وہ برکت نہیں دکھتی تھی، وہ پروفٹ، وہ منافع نہیں دکھتا تھا. ساتھ ہی ساتھ جب ان کے غلام میسرہ سے بات ہوئی تو ان کے غلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو آپ کی زبان، شیریں زبان، میٹھی زبان، اسی طرح سے کردار میں بلندی، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا کہ کس طرح سے آپ سوچتے ہیں، کس طرح سے آپ بولتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کے اندر کتنی امانت ہے، کسی طرح کا دروغ، کسی طرح کا فریب، کسی طرح کا دھوکہ، کسی کو اندھیرے میں رکھنا، ان تمام چیزوں سے آپ کی زندگی اور آپ کے اخلاق پاک ہیں. جب ان تمام چیزوں کے تعلق سے جو انہوں نے خود اور مشاہدہ کیا تھا، دیکھا تھا، تو ان تمام چیزوں کو انہوں نے اپنی مالکہ یعنی حضرت خدیجہ سے بیان کیا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ متاثر ہوئی آپ کی شخصیت سے، اور یقینی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ کوئی بھی سنے، کوئی بھی پڑھے، کوئی بھی دیکھے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اور آج بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو پڑھیں، سنیں، جانیں، اور پھر اس کے مطابق اپنے اخلاق کو، کردار کو ڈھال دیں، تو کوئی بعید نہیں کہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر انشاءاللہ العزیز بہت سارے لوگ اسلام کے قریب آئیں گے. چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ایسا لگا کہ کوئی کھوئی ہوئی چیز مجھے مل گئی ہے، میرے قریب آ گئی ہے. تو اس آفر کو انہوں نے اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے بڑے بڑے سردار اور رئیسوں کا جب پیغام آ رہا تھا شادی کے لیے، جو بیوہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بیوہ تھی، ان کے پاس 12 بڑے بڑے رؤساء، کیونکہ بڑی خاتون تھی، بڑی مالدار تھی، بڑی دولت مند تھی، تو لوگوں کے پیغام آتے رہتے تھے. چنانچہ سب کا پیغام انہوں نے ٹھکرا دیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی ایک سہیلی جو ان کی دوست ہے نفیسہ بنت منبہ، ان سے کہی، اور نفیسہ نے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اس کے لیے، نکاح کے لیے. چنانچہ اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، مشورہ کیا. اس کے بعد حضرت خدیجہ کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں نے ان کے چچا سے بات کی اور پھر شادی ہو گئی. نکاح میں بہت سارے جیسے بنی ہاشم اور اسی طرح سے رؤسائے مضر شریک تھے جو قبیلہ مضر ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شادی ہو گئی. ملک شام سے یہ جو واقعہ پیش آیا شادی کا، ملک شام سے تجارت کا مال جو لے کر کے گئے تھے، تقریباً واپسی کے 2 مہینے کے بعد یہ بات پیش آئی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی جو کی نکاح کیا اس میں مہر میں 20 اونٹ مہر کے طور پر آپ نے ادا کیے تھے۔ اس وقت جو عمر بتائی جاتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن سے نکاح ہوا یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تو ویسی خاتون نہیں تھی، بلکہ سوجھ بوجھ کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ درجہ رکھتی تھی، اعلیٰ سوچ، عرفہ فکر، اسی طرح سے جو نسب ہے اس کے اعتبار سے بہت اعلیٰ تھی، اپنی قوم کے سب سے معزز اور افضل خاتون سمجھی جاتی تھی۔ یہ وہ پہلی خاتون ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، نکاح کیا، اور اسی طرح سے آپ کی پہلی زوج محترمہ بنی۔ اور اسی طرح سے آپ کی خصوصیت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری خاتون سے نکاح نہیں کیا، شادی نہیں کی۔ اسی طرح سے آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ابراہیم کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، ابراہیم کے علاوہ جتنی بھی آپ کی اولاد ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہیں، انہیں سے ہیں۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے جو سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کی کنیت ابو القاسم رکھی گئی، ٹھیک ہے، انہی کے نام پر ابو القاسم۔ اور اس سے پہلے غالباً بتایا گیا تھا بڑے بیٹے کی طرف نسبت کرتے ہوئے بڑے بیٹے کے نام کے ساتھ عام طور پر کنیت رکھی جاتی ہے، جیسے کسی کا نام محمد ہے بڑے بیٹے کا نام تو ابو محمد، کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو ابو عبد الرحمن، اسی طرح سے کنیت رکھی جاتی ہے جیسے ابو الحسن وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد زینب، اس کے بعد رقیہ، اس کے بعد ام کلثوم اور پھر فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین، یہ سب پیدا ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر ایک بیٹا عبداللہ کی پیدائش ہوئی، اور عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بیٹے، یہ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بیٹے بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ بیٹیاں البتہ موجود تھیں لیکن بیٹوں نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، بیٹوں نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، جبکہ بیٹیوں نے اسلام کا زمانہ بھی پایا اور باقاعدہ مسلمان ہوئی۔ اور اس کے بعد ہجرت کے شرف، جو ہجرت بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے ہجرت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو ہجرت کا شرف بھی حاصل ہوا، سوائے ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، سب کو ہجرت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اب جو 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ 3 بیٹیاں جو شروع کی ہیں حضرت زینب، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی سب کے سب وفات پا گئی، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہوا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس وقت اس کا بھی بیان آئے گا کہ کس طرح سے انتقال ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کیا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حال کیا تھا۔ اس کے بعد بات آتی ہے کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے بارے میں جڑے گا، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے سرفراز ہونے سے پہلے تقریباً 40 سال کا عرصہ ہے، اس درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، اور اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا تھا، اور لوگ آپ کے سلسلے میں کیا رجحان رکھتے تھے، کیا باتیں کرتے تھے، انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہم جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم تمام لوگوں کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہنے اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے اندر آبزرو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و صلی اللہ علی نبی کریم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔